بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد محمد وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام شرکائے مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، شہدائے امت اسلامی کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا محرم الحرام 1447 ہجری ایک بار پھر اہل ولا، عاشقان کربلا، موالیان عاشورہ، ناصران حسینی فرش عزا کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر بشریت رزق حسینی کی تلاش میں سخن حسینیت کی تشنا دسترخوان معرفت کربلا پر آ رہی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں حسینیت کا وہ عظیم چرچا، حسینیت کا وہ عظیم ذکر جو 61 ہجری سے 1447 ہجری تک بلا کسی وقفے کے ظلمتوں میں گرفتار انسانیت کی واحد راہ نجات ہے۔ خدا کا صد شکر ہے، ماہ محرم الحرام میں ایک بار پھر فرش عزا پر آنے کے قابل بن گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ علی و اولاد علی کا تذکرہ سننے کی توفیق اس ہنگامہ زندگی میں عزادار کو حاصل ہو گئی، اور یہ ایک ایسی توفیق ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بس ہم
ایام عزا مجلس عزا کا آغاز اسی شکر سے کرنا چاہیں گے کہ خداوند متعال تو نے کہ توفیق ذکر حسین مجھے عطا کیا. سارا سال نہ جانے کون سی ادا خدا کو پسند آئی، ذکر حسینی کے قابل بنا دیا. خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس یہ فرش اعضا پر آنے کی توفیق، یہ ذکر حسینی کرنے کی توفیق کوئی کم رزق نہیں ہے. سب سے پہلے یہ رزق میں سے ہے. سعادت شرکت در فرش اعضا رزق میں سے ہے، اور الہی رزق ہے انسان کی زندگی میں، نعمتوں میں سے ہے. اور فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نِعْمَتِي، اگر تم اس کا شکر بجا لاؤ گے میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. بس آج ہمارے آباء و اجداد نے، اس نسل حسینیت نے 1000 سال شکر نعمت ذکر حسینی بجا لائے جو آج نسل فرش اعضا پہ بیٹھی ہوئی. بس یہ آباء و اجداد کے شکر ذکر حسینی کا نتیجہ ہے میرا اور آپ کا آج بھی متصل رہنا چراغ ہدایت کے ساتھ. سابقہ سال ان مجلس اعضا کا موضوع حسینی طرز زندگی قرار پایا تھا. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ قیام سید الشہداء تحریک حسینی کی طرف مختلف تعبیرات ہیں، مختلف عناوین دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے پہچانیں قیام سید الشہداء کو، کس طرح سے معرفت حاصل کریں قیام سید الشہداء کی، حسینیت کی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جیسے اسلام شناسی میں ہم ایک مشکل کا دوچار ہوئے، اسلام کی شناخت میں ایک مشکل کا دوچار ہوئے جو فرقے بننے کا باعث بھی بنی. بعض نے ایک ایسا اسلام پہچانا، اسلام کی ایک ایسی تعریف کی جو امامت کے بغیر تھا. بعض نے ایک ایسی اسلام کی شناخت کی، ایک ایسا اسلام پہچانوایا معاشرے کے اندر جس میں اسلام کے اندر عبادات ہیں لیکن اخلاق کے علاوہ. نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے، روزہ بہت اچھا رکھ رہا ہے، حج بہت اچھا بجا لایا ہے، لیکن اخلاقی پستی بھی اس مسلمان کے اندر موجود ہے. بس ایک ایسا اسلام اس کو درپیش ہوا اخلاق کے بغیر عبادات. اسلام شناسی کے اندر آفات اسلام شناسی ہیں، اور چند ڈپارٹمنٹس اسلام شناسی کے آپ کی خدمت میں سابقہ سال عرض ہوئے تھے. اگر کوئی اسلام کی یا اسلام کی کسی سب ڈپارٹمنٹ کی ایک مکمل کامل شناخت حاصل کرنا چاہے اس کو مکتبی اسلام شناسی کہا جاتا ہے. اسلام کی آئیڈیالوجیکل شناخت، اسلام کی مکتبی شناخت. اور یہ اسلام شناس جو پچھلے 100 سال میں گزرے، بعض شخصیات کا تعارف بھی کروایا. مثلا بر صغیر کا وہ پیغمبر بیداری، وہ بر صغیر کا بالغ ترین اسلام شناس علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اسلام شناسی میں بھی عروج پر ہے، اور اسلام کی تدریس، اسلام کی تبلیغ میں بھی اقبال نے جس افق پہ اسلام کو سمجھا، پچھلے 100 سالوں کے اندر انگشت شمار شخصیات ایسی ہیں جو اتنے عمیق اسلام شناس ہیں. وہ جو خود اہل بیت و قرآن چاہتے تھے کہ ایسا اسلام سمجھو، اقبال بلندی پہ نظر آتے ہیں. اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک مختلف اسلام شناسی ہے. سب سے پہلی چیز جو ان کی اسلام شناسی میں تھی وہ فرقوں سے بالاتر اسلام کی شناخت تھی. سوال بھی کرتے ہیں بھائی اقبال شیعہ تھے یا سنی تھے؟ تو جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اقبال قرآنی مسلمان تھے، اہل بیتی مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، فرقوں سے بالاتر تھے اقبال اس افق پہ جا کے. اسی طرح
آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اسلام کی مکمل شناخت کروائیں، ان سب نے اس بات کو بیان کیا کہ اسلام کی آج مکتبی شناخت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمان بھی ہیں اور مشکلات میں گرفتار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں پسماندہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں بزدل بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور وہ جو سرمایہ مشکل کشائی اسلام کے اندر آیا اس مشکل کشائی سے محروم بھی نظر آتے ہیں، کافروں کے در پہ نجات کی بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بس یہاں سے معلوم ہوا کہ حسین کی اسلام شناسی اہل کوفہ کو ایک اور اسلام کی طرف بلا رہی تھی۔ لشکر حسین، تحریک حسینیت ایک شناخت ہے حسینیت اسلام کی، ایسے اسلام شناسوں کے درمیان کہ جو ظلم کے مقابلے میں خاموش، تماشائی یا حتیٰ ظلم کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے، وہاں پہ حسین ایک خاص اسلام شناسی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سید الشہداء نے یہ کام کیوں کیا کہ جنگ آدھے دن کی لڑی ہے، آدھا دن بھی مکمل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی جنگ ہے، اور جب یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، 27 رجب کو بیعت سے مطالبہ ہوتا ہے، اور 28 رجب کو سید الشہداء مدینے میں گورنر کے پاس جب جاتے ہیں، ولید کے پاس، اور بیعت سے انکار کرتے ہیں، تو وہاں پر سید الشہداء نے جو انکار کیا ہے، اس کے بعد رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، اور پھر چند روز محرم کے کیا کام کیا سید الشہداء نے؟ اکثر کیا مشغولیت تھی سید الشہداء کی؟ لوگوں کے اسلام کی اصلاح کر رہے تھے۔ تم اپنا اسلام دیکھو، ایک اسلام میں بھی بتاتا ہوں تمہیں، ایک اسلام میں بھی رکھتا ہوں، ایک اسلام کی شناخت مجھے بھی ہے۔ تم اپنی سمجھ کے اسلام کا نتیجہ ہو تمہارا کردار، اور میں اپنی سمجھ کے اسلام کا نتیجہ ہوں میرا کردار، بس دو مختلف کردار ہیں۔ بس حسینیت ایک خاص اسلام شناسی ہے۔ کیوں نبی اکرم نے کہا یہ جملے جو سید الشہداء کے بارے میں آتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ جب تم سے اسلام گم ہو جائے، جب تمہیں اسلام کا سرا تمہارے ہاتھ میں نہ آئے، تو تمہیں بتا کے جا رہا ہوں دامن حسین کو تھام لینا۔ تمہیں گمشدہ اسلام شخصیت و کردار حسینی کے اندر نظر آ جائے گا۔ آج خدا کو مطلوب اسلام کی تعریف، اسلام کی شناخت بیان کیا تھا۔ ان 100 سالوں کے اندر ان شخصیات نے اسلام کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا تعارف کروایا، اور سب سے بنیادی بات جو ان سب نے کہی وہ یہ تھی کہ اسلام کی مکتبی شناخت حاصل کی جائے، جو انقلاب کا باعث بھی بنی، معاشروں کی تبدیلی کا باعث بھی بنی، اور معاشروں میں بلندی کا باعث بھی بنی، اسلام کی مکتبی شناخت۔ اور یہ چیلنج انبیاء کو بھی پیش آتا تھا۔ جب انبیاء آ کے ایک شریعت پیش کرتے تھے، ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ ہمیں خود معلوم ہے، وہ دین کی، وہ جو پچھلا نبی گزرا ہوتا تھا وہ ایک خاص شناخت رکھتے تھے، اور اس میں نبی اور آباء و اجداد کی باتیں ملا کے ایک شریعت آئندہ آنے والے نبی کے سامنے پیش کرتے تھے، اور کہتے تھے کفا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے اے نئے تازہ آنے والے نبی، جو ہمیں ایک شریعت کے ہدایت کے نئے ورژن کے ساتھ آپ آئے ہیں اس قوم کے لیے کافی ہے جو کچھ ان کے آباء و اجداد سے ان تک پہنچا ہے۔ ہم اسی شریعت پہ اکتفا کریں گے کہ جو کہ مثلا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے آئی تھی، اور اب جب عیسیٰ آ کے ایک اپڈیٹڈ ورژن ہدایت کا، شریعت کا، نظام زندگی کا پیش کر رہے ہیں، تو ایک بیسک آرگومنٹ جو قرآن کے اندر بہت ریپیٹ کیا گیا کہ انبیاء کو یہ چیلنج تھا، وہ فوراً نبی کے سامنے اپنا آبائی دین کی شناخت نبی کے سامنے پیش کرتے تھے، اور نبی اس کے مقابلے میں کہتے تھے کہ تم پہ ضروری ہے ما انزل اللہ، یہ دین کی ایک اصطلاح قرآن مجید کی، ما انزل اللہ، تمہیں جو آج مشکلات سے نکالے گا، تمہیں جو آج ہدایت کی سیڑھی پہ گامزن کرے گا، وہ دین ما انزل اللہ ہے، الہی دین ہے، نہ کہ آبائی دین۔ تم بے دین نہیں ہو، یا ابھی بے دینوں کی بات نہیں ہو رہی، اس طبقے کی بات نہیں ہو رہی جو سرے سے نبی کا انکار کر دیتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم بے دین رہنا چاہتے ہیں، کہتے تھے نہیں ہم دیندار ہیں، لیکن جو
دین ہمیں پسند ہے وہ ہمیں آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے آباء نے ایک دین ہمیں دیا گیا، اور اس کو اصطلاح دین شناسی میں آبائی دین کہا جاتا ہے، بس وہ ہمارے کلچر میں موجود ہے، ہمارے آباء کے اندر موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کی مکمل شناخت جس میں فوری طور پہ ایک فرق آبائی دین اور الہی دین میں آ جاتا ہے، وہ نیچے بھی ساری ڈپارٹمنٹس کے اندر آیا، حتیٰ حسینیت کی شناخت میں بھی۔ ایک حسینیت کی شناخت ہے جو کہ حسینیت کی قرآنی، الہی اور مکتبی شناخت ہے حسینیت کی۔ جتنا کربلا کے بعد زمانہ گزرتا چلا گیا، بعض تفسیریں قیام سید الشہداء و قیام عاشورہ کی ایسی ہوئیں جن میں روح حسینی نہیں تھی، تاکہ اس اصلی ہدف جو کہ سید الشہداء نے اپنے قیام کا قرار دیا تھا وہ تھوڑے سے ریچولز کے اندر، رسومات کے اندر، بعض اعمال کے اندر محدود ہو جائے اور ان کے درمیان روح حسینیت سے یہ محروم ہو جائیں، اور بہت کوشش کی، خاص طور پہ بنو امیہ نے اور اس کے بعد آنے والے ایسی حکومتوں نے بھی اور ان کے کارندوں نے بھی، کہ حسینیت کی شناخت تو ختم کیا، چونکہ حسینیت واحد راہ نجات ہے جو کہ پیغمبر تعارف کرا کے جا رکھے ہیں۔ اب ان حاکموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو انسانیت کو اپنی متاع کے لیے ملازم، غلام و اپنا عبد بنانا چاہتے تھے، حتیٰ اپنا عبد بنانا چاہتے تھے، انہوں نے حسینیت کو بس کرنا شروع کیا۔ عجیب تفسیریں حسینیت کی ہوتی گئی، بعض نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کسی نے کہا یہ تو بس ایک خاص اقتدار کی جنگ تھی۔ جیسے بنیادی طور پہ اسلام کو آدھا پیش کیا گیا، پونا پیش کیا گیا، آدھا کلو اسلام، ایک پاؤ اسلام، کہا بس یہی سارا اسلام ہے، یہی احکام، یہی اخلاق، یہی آداب، بس یہ سارا کا اسلام ہے، باقی ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ اب یہ جو تعبیر کی اب علامہ اقبال نے، ہندوستان کے حتیٰ دین شناس اقبال کے مقابلے پہ آ گئے، علماء ہر فرقے کے اقبال کی شعر کو ہلا دیا، اقبال ڈٹے رہے اپنے اس شعر کے اوپر۔ اور اقبال جس امامت کو پیش کیا، اقبال نے کہا یہ 2 رکعت کا امام کبھی بھی اس امامت کو نہیں سمجھ سکتا جو امامت کی مکتبی شناخت ہے۔ اس کے لیے کہا، کیا کہا؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اور یہ صاحب اسرار کہاں سے ہوتا گئے؟ جب کربلا کے مشرب سے اقبال اسلام کی شناخت حسین سے لیتا ہے، حسینیت اقبال کو صاحب اسرار بناتی ہے، اور جب صاحب اسرار بنتا ہے، حسینیت کے رمز سیکھتا ہے، شاگرد کربلا بنتا ہے، پھر ایسی امامت بیان کرتا ہے کہ حتیٰ اہل امامت کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ بس یہ رمز ہے۔ بس اسلام جو اقبال نے بیان کیا اس میں احکام بھی ہے، اخلاق بھی ہے، نظام بھی ہے، اسرار بھی ہیں، طرز زندگی بھی ہے۔ یہ ایک پہلو اسلام کا اور حسینیت کا پچھلے سال 10 دن میں ناقص سا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کی تھوڑی بہت تکمیلی گفتگو کراچی میں بعض جگہ پہ اس کو تکمیل کیا تھا، جو ابحاث، جو ڈسکشنز اس کی باقی تھیں حسینی طرز زندگی کے، وہی اہل بیتی و قرآنی طرز زندگی تھی۔ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو اس سال جس کو موضوع قرار دیا ہے، جو اسلام کی مکتبی شناخت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر بھی بہت کم کانٹینٹ اور بہت کم اس زاویے کو اسلام کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے نظام اسلامی کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام جہاں احکام رکھتا ہے، یہ احکام کسی نظام کے لیے ہے۔ اگر نظام اسلامی نہ ہو، نظام حسینی نہ ہو، تو یہ احکام نتیجہ نہیں دیتے۔ احکام جیسے نماز کے احکام ہیں، نماز کے احکام صحیح نماز پڑھوا سکتے ہیں، قبول نماز نہیں پڑھوا سکتے، اس کے لیے اسرار نماز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عزاداری، سید الشہداء کا غم منانا، ذکر سید الشہداء، اس میں بھی یہ سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، احکام، آداب، اخلاق، نظام، اسرار، طرز زندگی، اور وہ جو موضوع اس سال کے لیے قرار دیا ہے وہ ہے اقدار۔ اقدار اسلام، اقدار حسینیت، اقدار کا موضوع گمشدہ موضوع ہے۔
اسلام کی غلط شناخت، اسلام کی اشتباہ عادی شناخت، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کے اقدار کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان شخصیات نے بیان کیا، ان افراد نے بیان کیا جو کہ مجدد پچھلے 100 سال کے میں جنہوں نے اسلام کے مجدد نکلے۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی اس کو بیان کیا، یا حتی جمال الدین افغانی نے بھی، جن کو اہل فارس اسد آبادی کہتے ہیں کہ جمال الدین افغانی نہیں بلکہ اسد آبادی، انہوں نے بھی بیان کیا، اس موضوع کو کھولا۔ اقبال نے اس کو بہت اچھا رموز بے خودی اور اپنے اس کلام میں مثنوی معنوی کے اندر اقبال نے اقدار اسلامی کو بیان کیا باقاعدہ الگ تھلگ اور موضوع کے طور پہ کہ یہ اسلام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور کمپلسری ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسلامک سوسائٹی چاہے انفرادی سطح پہ ہوں، ایک انفرادی اقدار ہیں، اسلام کی اپنی اقدار ہیں، اور آئیڈیالوجیکل شناخت جو اسلام کی ہے، مکتبی شناخت، اس کے اندر قدر کی جمع اقدار ہے، قدر ویلیو اور ویلیوز اقدار، ویلیوز آف اسلام، اسلام کی اقدار۔ اگر اسلام کے اندر احکام ہوں، اخلاق ہو، آداب ہوں، لیکن یہ اسلام اقدار سے خالی ہو، جو بھی ایسے اسلام کو اپنائے گا شخصیت اقدار سے خالی ہوگی، نظام اقدار سے خالی ہوگا، معاشرہ اقدار سے خالی ہوگا۔ یہ بھی اسلام کے ان آفاقی اہداف کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گا بغیر اقدار کی مسلمان سوسائٹی۔ اور یہ ہمارے پاس آج اس کی تو بڑی کتنے مسلمان ممالک آپ کے خود ذہن میں آتے جا رہے ہوں گے، اقدار کے بغیر مسلمان سوسائٹی، مسلمان تھوڑا آپ لوگ آگے کی طرف تشریف لے آئیے کیونکہ آخر میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے آئیے گا، ایک مرتبہ اور درود بھیجیں، اور جتنی جگہ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے اندر قدروں کو، اقدار کو، ویلیوز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اگر قدر کو ایسے شناخت کرائے گئے، مثلا محبت علی ایک قدر ہے، محبت علی کو رسول اللہ نے جتنا بیان کیا، جہاں بیان کیا قدر کے طور پہ بیان کیا، محبت علی، اور خاص طور پہ مومن کی اصطلاح کے ساتھ آئی۔ اگر مومن کی قدر و قیمت کو دیکھنا ہو، مومن کی شناخت کرنی ہو، کرائٹیریا بتایا کہ محبت علی ایسی لازمی قدر ہے مومن کے لیے کہ بس اس کے اوپر جان سکتے ہو مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا، کبھی محبت نہیں کرے گا۔ بعض روایت میں آیا کہ اگر ساری دنیا کی دولت منافق کو دے دی جائے، منافق کبھی راضی نہیں ہوگا کہ علی سے محبت کر سکے، کیونکہ پست ہے، قدر کے اعتبار سے ڈی ویلیوڈ ہے منافق۔ اور مومن اگر اس سے ساری دولت لے لی جائے تو محبت علی تنہا ایسی ویلیو و قدر ہے، مومن کبھی علی سے نفرت نہیں کرے گا، اتنی بڑی ویلیو۔ اس کو ویلیو کے طور پہ بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کا تعلق اسلام کے نظام سے ہے، احکام سے ہے، اسرار سے ہے، یا ویلیوز سے ہے، اقدار سے ہے۔ محبت خود ذاتی طور پہ قدر ہے انسان کی، عشق، محبت ذاتی طور پہ قدر ہے۔ اب جس کی محبت میں اس کا دل سرشار ہے، اب جتنی قدر و قیمت محبوب کی ہے محب کے اندر آ جائے گی۔ بس علی سے محبت کرنے والا قدر و قیمت میں بلندی اور عروج کی طرف جاتا ہے، چونکہ اس کا محبوب بہت بلند ہے، بس محبت کی قدر اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتی۔ جتنی بھی روایات محبت امیر المومنین کے بارے میں آئیں وہ اسی طرح قدر بتانے کے لیے آئیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کی قدر کتنی ہے، پرسنالٹی، شخصیت، اور خاص طور پہ اگر منافق اور مومن میں اتنا ڈراسٹک چینج بھی دیکھنا چاہو، قدر محبت علی سے پہچان لینا اس کو، اور کمال دکھائیں محبان علی نے۔ امتحان ہوا ہے محبان علی کا، کتنا خریدنے کی کوشش کی گئی ہے عاشقان علی کو، امیر المومنین کے زمانے میں بھی اور ان کے زمانے کے بعد بھی کتنی کوشش کی گئی۔ خاص طور پہ جو دور حکومت امیر المومنین کا، اس میں بہت کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مقداد کو کسی طریقے سے خریدا جا سکتا ہے، نہیں،
مقداد کو نہیں خریدا جا سکتا۔ عمار یاسر کو کیا خریدا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عمار یاسر کو پتہ ہے میری قیمت، میری قدر کیا ہے، میری قیمت محبت علی کے متناسب ہے، اور دنیا میں اس قیمت اور اس قدر کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو مقداد کا سودا کر سکے، جو میسم کا سودا کر سکے، جو قمر کا سودا کر سکے، جو سلمان کو خرید سکے۔ یہ قیمت ہے سلمان کی، یہ قدر ہے سلمان کی، اتنی ہی قدر ہے جتنی محبت علی کی ہے۔ بس اقدار جب کسی شخصیت میں، کردار میں آتی ہے، شخصیت کی قیمت بڑھا دیتی ہیں۔ اور قرآن نے بھی اس چیز کو بہت، قرآن مجید نے اقدار کے بارے میں، چونکہ یہ قدر ہے، ویلیو ہے، قیمت ہے، قیمت عربی میں بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی ہوتا ہے، قدر بھی ایسے ہی ہے۔ قدر کا لفظ روایات کے اندر بہت زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو ثمن قلیل کے عوض نہ بیچو، یا کہا کہ مثلا مومن کی قیمت، مومن کم سے کم قیمت مومن کی جنت ہے، مومن کی قیمت جنت سے کم پہ راضی نہ ہو۔ جب تمہاری زندگی میں دو راہ آئے، یہاں پہ دنیا ہے، یہاں پہ شہرت ہے، یہاں پہ اقتدار ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر جہنم جا رکھے ہو، کم سے کم اب یہ بھی یاد رکھے مومن کی سب سے کم قیمت جنت ہے، نہیں کہ مومن کی ساری قیمت جنت ہے۔ مومن کی ساری قیمت اتصال بے مکتب اہل بیت ہے، محبت علی اور کردار اور اطاعت علی مومن کی وہ اوج قیمت ہے۔ بس ان کا امتحان بہت ہوا تاریخ کے اندر، اور ان کو بیان کرنا چاہیے۔ فضائل، جہاں پہ امیر المومنین کو بیان کرنا چاہیے، وہاں پہ فضائل عاشقان علی کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ جب ان کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے۔ عجیب کارنامے، عجیب داستانیں، واقعی انسان کہتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ کیسے عاشق علی تھے۔ اور بہت کوشش کی امیر شام نے، خاص طور پہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا کہ علی کے عاشقوں کو خریدنے کا، مختلف بہانوں سے، مختلف چرچوں سے۔ ایک خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جنگ صفین میں، دارمیہ کے نام سے، بہت عظیم خاتون ہے یہ۔ کتنی قدر اس نے محبت علی میں اپنی بڑھائی، کتنی قدر بڑھائی، قیمت بڑھائی۔ ایک مرتبہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، جنگ صفین میں چونکہ مردوں کو اجازت تھی جنگ کے لیے، یہ چاہتی تھی کسی طریقے سے جنگ صفین میں میرا کردار ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں قدر و قیمت جب بڑھتی ہے تو علی سے دور رہنا بڑا مشکل ہے۔ جب محبت علی کی قدر میں سرشار عاشق، اس کے لیے دور رہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ خاتون کہتی تھی میں کیا کر سکتی ہوں، جنگ صفین ہے، مردوں کا لشکر تیار ہے، امیر المومنین ایک کے بعد ایک کو بھیج رکھے گئے، میں کیا کروں۔ ایک گوشے میں کھڑی ہوتی تھی، رجس پڑھتی تھی یہ خاتون دارمیہ، کوفے والوں کو، مختلف افراد کو دعوت دیتی تھی کہ آؤ علی کا ساتھ دو، اور روایت میں آیا رجس کے انداز میں کرتی تھی، جنگ نرم، سافٹ وار، جنگ نرم، جو سیدہ نے کی، جناب سیدہ نے کی، ثانیہ زہرا نے کی۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ان افراد نے یہ جنگ کی، آپ جانتے ہیں کہ بیویوں نے، اور جنگ سخت مردوں کے اوپر واجب ہے، اور جنگ نرم خواتین کے اوپر واجب ہے۔ واجب ہے نا، یہ کہ مستحب ہے کہ کریں نہیں کریں نہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ جنگ نرم، سافٹ وار خواتین کے اوپر واجب ہے، اور جس کی علمدار اور جس کی سپہ سالار اور جس کی کامل نمونہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کس طریقے سے مدافع ولایت بنی، آپ ساری داستان جانتے ہیں کہ اپنے خطبوں سے، اپنے رجس سے، اپنے موقف سے، اپنے گریہ سے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہارڈ وار نہیں ہے، عسکری جنگ نہیں ہے، لیکن ذوالفقار فاطمی تشکیل دی جناب سیدہ نے۔ ایک ذوالفقار جناب سیدہ کے پاس تھی، وہ جنگ نرم کی ذوالفقار تھی۔ جناب زینب نے وہی ذوالفقار لے کے دفاع حسینیت کیا، وہی ذوالفقار چلتی چلی آ رہی ہے۔ جناب حضرت معصومہ جو کہ خواہر ہیں 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد، جتنی تعداد مومنین کی ہے درود کی آواز اتنی نہیں ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس جنگ صفین تقریباً 2 مہینے، سوا 2 مہینے، بعض روایات میں سوا 2، لیکن 2 مہینے جنگ صفین جاری و ساری رہی، اور یہ دارمیہ جنگ صفین میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدر محبت علی لا تعلق نہیں رہنے دیتی۔ اب یہ رجس پڑتی تھی، اب امیر شام کو بھی معلوم تھا کہ بعض خواتین ہیں، جس میں سے ایک دارمیہ تھی، اور بھی خواتین تھیں جو جنگ صفین میں بعض علاج معالجہ اپنے اپنے محرموں کا
انجام دیتی تھیں، اور بھی ایک سلسلہ تھا. بس یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک یہ واقعہ تھا کہ یہ رجس پڑھا کرتی تھی. ایک مرتبہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ خاتون اپنے گاؤں سے حج کے اوپر آئی، اور وہاں پہ امیر شام بھی اپنے لشکر کے ساتھ شام سے حج کے لیے مکہ آیا. امیر شام کو بتایا گیا کہ ان کے سپاہیوں نے بتایا کہ اے امیر، وہ یاد ہے وہ جب جنگ صفین میں خاتون تھی جو عشق علی میں رجس پڑھ کے دعوت دیتی تھی مجاہدین کو جنگ صفین میں شرکت کرنے کی، جو تھوڑے سے متزلزل تھے، شبہات کا شکار تھے، کنفیوز تھے. امیر شام نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے. وہ کہا وہ خاتون ابھی اسی حج کے اندر موجود ہے جہاں آپ ہیں، اسی مکان کے اندر ایک جگہ وہ خاتون موجود ہے. اب یہاں پر امیر شام نے اس سے کہا کہ بلاؤ اس خاتون کو. اس خاتون کو بھی معلوم تھا کہ امیر شام یہاں موجود ہے، لیکن قدر محبت علی سے سرشار اشتیاق نہیں رکھتی کہ کسی ظالم کے ساتھ ملے. اس نے نہیں بلایا کہ میں جاؤں، میں ملوں اور حاکموں کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پست کرتی، چونکہ اعلیٰ تھی قدر علی، محبت علی سے. اس کو بلایا گیا، آئی. امیر شام بہت اس طرح کے امتحانات عاشقان علی کے لیتا تھا، جیسے یہ داستان ہے. کہا کہ دارمیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم فضائل علی بڑا پڑھا کرتی تھیں، اور تمہارے فضائل علی کی ایک رجس کی ایک داستان ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فضائل علی سناؤ. دیکھنا چاہتا تھا امیر شام کہ ابھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کہ ابھی آیا ہوا ہوں تو چیک کر لوں کہ اس کا ابھی اسٹیٹس کیا ہے، یہ کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور کتنا ہمارے لیے ہو سکتی ہے، کہ ابھی تک وہی حالت ہے اس کی شہادت امیر المومنین سے پہلے کی وہ، یا ابھی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. جب اس نے جملہ بولا اب اس کے جوابات دیکھتے جائیں. محبت علی کتنی بصیرت لے کے آتی ہے، کتنی دشمن شناسی ہے دارمیہ کے اندر. یہ سب اسی قدر محبت علی کا نتیجہ ہے. عشق بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، عشق معرفت میں اضافہ کرتا ہے. دشمن شناسی دیکھیں جواب کیسے دیا. کہا کہ فضائل سناؤ. سب سے پہلا تو کہا کہ جو باب تم مجھ سے کھلوانا چاہتے ہو فضائل امیر المومنین کا باب، یہ حج کا زمانہ گزر جائے گا، میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. حج کا زمانہ گزر جائے گا، تم سے مطالبہ کرتے ہو، میرے مولا کے اتنے فضائل ہیں کہ جتنا تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے سننے کی. تو پتہ تھا قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے فضائل علی بیان کیے. بہرحال کہا کوئی ایک فضیلت تو بتا دو. جب بہت اصرار کیا نا، کیونکہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ گریز کر رہی ہے فضائل بتانے سے یا واقعاً ہٹ چکی ہے اس جگہ سے. جب بہت اصرار کیا، بڑا ایسی فضیلت بیان کری کہ امیر کے منہ پہ تماچا بھی تھا اور محبت علی کا اظہار بھی تھا. کہا اگر ایک فضیلت تمہیں اپنے مولا کی بتاؤں، علی کی ایک فضیلت بتاؤں، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب خلافت سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی خلافت کی کرسی پر بھی تھے. عجیب صفت بیان کری، اور تقریباً جو امیر کے ساتھ کے تھے منہ چھپا چھپا کے ہنسنا شروع ہو گئے. اپنی ذلت کا سامان کیا. عاشق علی کو جو چھیڑے گا اپنی ذلت کا سامان کرے. معلوم ہو گیا کہ نہیں، پچ ابھی وہی رجس والی پچ ہے، وہی عشق علی میں سرشار ہے. آج بھی دونوں کام کیے، ایک تیر سے دو شکار کیے. تولا و تبرہ دونوں ایک جملے سے دارمیہ نے کیا، اور وہ بھی حاکم کے سامنے. قدر محبت علی حاکم کے سامنے، جس کی سپاہ کھڑی ہوئی ہے، جو ابھی حاکم ہے، ایکٹیو حاکم ہے، جو اس کے سامنے میسا میں تمار کی طرح. اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا اس کو کہ نہیں یہ تو محبت میں گرفتار ہے، سرشار ہے، خریدنا پڑے گا، قیمت لگاتے ہیں کوئی. اچھا دارمیہ یہ بتاؤ، اگر ہم تمہیں کوئی تحفے میں کوئی چیز دیں، کوئی ہدیہ اگر دینا چاہیں، امیر یہاں پہ آئیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ تحائف، اگر میں تمہیں تحفے میں کچھ دینا چاہوں تو کیا تم قبول کر لو گی؟ اب سب سن رہے ہیں یہ مکالمہ دونوں کا. کیا تم تحفہ قبول کر لو گی مجھ سے؟ تھوڑی دیر صبر کیا، خاموش ہوئی. راوی کہتا ہے کہ تھوڑی سی سناٹا چھا گیا. پھر دارمیہ نے لبریز تھی عشق علی سے ایک اور جملہ، بالکل ایسا جیسے ایک تیر چلایا ہو دشمن علی کے اوپر. کہا کہ ہاں بالکل، اگر تم مجھے تحفہ دو گے میں ضرور قبول کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تحفہ تم سے لینے کے بعد بھی علی علی رہیں گے، تم رہو گے. علی علی رہیں گے، تم رہو گے. دارمیہ کو قدر پتہ ہے، اقدار پتہ ہے، ویلیوز پتہ ہے. ذرہ برابر بھی محبت علی میں کمی نہیں آئے گی، ذرہ برابر بھی نفرت میں کمی نہیں آئے گی تمہاری. تم رہو گے، علی علی رہیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں عاشق علی کس طرح جواب دے رہی ہے.
پھر بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، سپاہیوں سے کہا کہ 100 سرخ اونٹ دارمیہ کے لیے لے کے آئے جائیں۔ اب دیکھ رہے کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس قیمت کے اوپر یہ بکتی ہے، کتنی قیمت پہ اس کا سودا ہوتا ہے۔ کہا 100 سرخ، عرب کے اندر ایک سرخ اونٹ بہت قیمتی، بہت ویلیو رکھتا تھا۔ 100 سرخ اونٹ، کہا کہ بھائی اس کی قیمت بڑی لگانی پڑے گی۔ 100 سرخ اونٹ لائے، دارمیہ کے سامنے لا کے قطار بنا دی، کھڑے کر دیے۔ کہا دارمیہ یہ 100 کے 100 سرخ اونٹ تمہارے اوپر۔ ابھی مکالمہ ختم نہیں ہوا، سپہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، حاجی اس گفت و شنید کو سماعت فرما رکھے گئے اور مکالمہ جاری ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا حاکم نے، کہا دارمیہ اب یہ 100 اونٹ تو تمہارے ہو گئے، یہ تو تمہیں ہم نے دے دیا، لیکن ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے بھی تم بتا دو، اگر علی ہوتے، اگر میری جگہ علی ہوتے، کیا علی تمہیں یہ 100 اونٹ دے سکتے تھے؟ کیا علی تمہیں دیتے؟ یا کبھی علی نے تمہیں ایک اونٹ بھی دیا؟ یا کبھی علی نے تمہیں کیا عطا کیا؟ یا اس طرح سے روایت آئی کہ اگر ہوتے تو تمہیں دے سکتے تھے؟ اب یہاں پہ دارمیان کا تیسرا تیر تیار ہوا، کمان کے اندر کھینچنا شروع کیا دارمیان نے، پھر وقفہ لیا اور کہا کہ اب سنو، اگر علی ہوتے تو 100 اونٹ تو دور کی بات، 1 درہم بھی مجھے نہ دیتے، کیونکہ علی کا بیت المال فقیروں اور غریبوں کے لیے تھا، عاشقوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا۔ علی بیت المال سے اپنی حاکمیت کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے اگر علی ہوتے تو 1 درہم بھی مجھے نہ دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ اقدار محبت، قدر محبت علی، عاشق علی کی قیمت بڑھا دیتی ہے، پھر کوئی نہیں خرید سکتا عاشق علی کا بھی۔ جو حالات حاضرہ آپ ملاحظہ فرما رکھے ہیں، بہت مناسب ہو گیا، میں نے 2-3 مہینے پہلے اس موضوع کو انتخاب کیا تھا، لیکن اب جو حالات حاضرہ آئے ہیں، ابھی جو سودے بازی ہوئی، آپ سب نے دیکھا کون بکا، کون نہیں بکا، کون کھڑا رہا، جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکا، محبت علی، نظام علی، کردار علوی، کردار حسینی، اپنی قدر میں اضافہ کیا۔ ایک ملت نے، ایک رہبر نے، ایک ملت نے اپنی قدر میں اضافہ کیا، حسینیت سے اقدار لیں اور ویلیوز سے بھرنا شروع کیا اپنے معاشرے کو، اس جگہ پہ پہنچایا جب آج کے اہل کوفہ آج کے ان ظالموں کے سامنے اپنی خواتین کو لے کر آ گئے، برہنہ، بال کھلے ہوئے، بک گئے، نچھاور ہو گئے، سودا ہو گیا، ارادے خرید لیے گئے، اور اس کے بعد ایک علی کا غلام، علی کا سپاہی، علی کے بیٹے کا منتظر، کہا ان کی قیمت لگا سکتے ہو، میری قیمت نہیں لگا سکتے، مجھ سے اس ٹون میں بات نہیں کی جائے گی، مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی جائے گی۔ ویلیوز کا نتیجہ، ایک ویلیو سسٹم ہے، ایک اقدار ہیں، جو اقدار ایک معاشرے کے اندر آ جائیں، یہ معاشرہ تحریک حسینی سے متصل ہو جاتا ہے، نتیجہ دیتا ہے یہ معاشرہ۔ اس لیے اس موضوع کو ان عشرہ مجالس کے اندر کہ یہ اقدار حسینی کیا ہے، اسلام کے اندر اقدار کا سسٹم کیسے ہے، قدر کیا ہے، قرآن مجید نے کس طریقے سے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک معاشرے کو بنانے کے لیے قدروں کو بیان کیا ہے، کہ ایک معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے، ایک معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے، جس کا عنوان امت اسلامی دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اس کا ٹائٹل امت اسلامی ہے، اسلامی معاشرے کا ٹائٹل۔ یہ مجموعے سے، گیدرنگ سے امت کیسے بنتا ہے، کون سی ویلیوز ہیں جو مجموعے سے، اکٹھا ہونے سے، گیدرنگ سے امت میں تبدیل کرتا ہے انسانوں کے مجموعے کو، وہ کچھ اقدار ہیں معاشرتی۔ سید الشہداء اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ 27 رجب اور 28 رجب سے بیعت سے انکار کے بعد جو سید الشہداء نے 4-5 مہینے جو کام کیا ہے، جو خطبے دیے، جو سفیر بھیجے، جو خط لکھے، سید الشہداء نے اقدار، ویلیوز کو دوبارہ سے بیان کیا۔ کہیں پہ اس کی ٹرمینالوجی استعمال کی، سنت ہے کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جہاں پہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، جہاں پہ کوئی
اقدار سے خالی امت یزید کو حاکمیت کی اجازت دے دیتی ہے، اقدار سے خالی امت ظالم کو اپنا اختیار اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ سید الشہداء کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی قدروں میں کمی ہے، انہوں نے اپنی قیمت کم لگائی ہے، یہ اقدار کی کمی ہے جو یزیدیت کو برداشت کر رہی ہے، یہ اقدار کی پستی ہے جس نے یزیدیت کے لیے گنجائش بنائی، اسپیس بنی یزیدیت کے لیے۔ من و ان آج بھی یہی معاملہ ہے، اقدار کی کمی ہے جو آج کا ظالم آسانی کے ساتھ ایک اسلامی ملک میں آتا ہے، حاکم کو بھی خریدتا ہے، عوام کو بھی خریدتا ہے، ٹیکنوکریٹس کو بھی خریدتا ہے، ہر طبقے کو خریدتا ہے، سب کے لیے اس کے پاس یہ قیمت ہے، اسلامی معاشروں کو خریدتا ہے تاکہ پھر اس کو اپنے مقاصد کے تحت لے کر جائے۔ لیکن آج اگر کوئی معاشرہ، آج اگر کوئی طبقہ، آج اگر کوئی مجموعہ نہیں بکے گا وہ اسی اقدار سے لبریز ہونے کے لیے۔ وہ کیا اقدار ہیں؟ انشاءاللہ کوشش ہو کہ ایک دو قدریں حسینیت کی، تحریک حسینیت کی، جن پر سید الشہداء نے پھر اپنے لشکر کو بھی جمع کیا ہے۔ یعنی یہ سارے جتنے بھی انصار بنے ہیں، یہ جو جمع ہوئے ہیں، فلٹر ہوئے ہیں، جو چند مرد رہ گئے ہیں جس کی تعداد بہت بھی آتی ہے تو 100 کے قریب آتی ہے، جن میں سے 72 کی تعداد بہت زیادہ معروف ہے، وہ فلٹر ہوئے ہیں۔ وہ یہی تھا، با اقدار اور بغیر اقدار والے، جن کے اندر وہ قدریں تھیں، جن کے اندر وہ اقدار تھیں، وہ سید الشہداء کے ساتھ ساتھ مکہ میں، مدینہ میں ساتھ ساتھ ہمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ پھر سید الشہداء نے جب دیکھا یہ اقدار سے بھرا ہوا لشکر جب جمع ہوا، جو اقدار سے لبریز تھے، جن کو اعمال نامے نہیں دیے جا سکتے تھے، جن کو پلٹایا نہیں جا سکتا تھا، وہاں پہ سید الشہداء نے پھر وہ اعلان کیا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ وہ اقدار کا نتیجہ تھا جنہوں نے انصار حسینی کو وہ بلندی دی تھی کہ جس کی گواہی لسان حسینیت سے، جس کی شہادت لسان حسینیت سے ان کو مل گئی۔ بہت بڑا تمغہ امتیاز زبان حسینیت سے تائید ہو گئی اقدار انصار حسینی کی۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد کو۔ نانا نے کربلا دکھائی تھی، اب حسین اپنے 2 انگلیوں کے درمیان، ویسے ہی ام سلمہ کو کربلا کا منظر دکھاتے گئے۔ زمین کربلا بلند ہوتی ہے، حسین نے پھر ایک مٹھی خاک لی، نانی جان کے حوالے کی، کہا نانی جان اس خاک کو وہیں پر رکھ دیجئے جہاں میرے نانا نے اپنے دست اطہر سے آپ کو میرے مقتل کی خاک دی تھی۔ اور یاد رکھیں، جب یہ اس خاک کو دیکھتے رہیے گا، کیونکہ نانی کو اپنے نواسے کی خیریت دریافت کرنی تھی۔ حسین نے عجیب معیار خیریت بتایا، اے نانی جان اب روز اس خاک کی زیارت کرنا، جس دن یہ خاک رنگین ہو جائے تو سمجھنا حسین نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اب حسین رخصت ہوئے، اب ام سلمہ کا گویا روز یہ وتیرہ تھا، جیسے نماز پڑھتی تھی ویسے ہی ام سلمہ اس خاک کی زیارت کرتی تھی۔ ہر روز دن گزرتے چلے گئے، ایک روز ام سلمہ خواب کے عالم میں نانا رسول ام سلمہ کے خواب میں آتے گئے۔ ام سلمہ نے خواب میں جب نبی کی حالت دیکھی، دیکھا امامے پر گرد ہے، ارے عبا مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ ایک عجیب حالت نبی کی دیکھی، ایک عجیب عالم میں پیغمبر کو دیکھا۔ ام سلمہ نے سوال کیا، ارے اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، اے پیغمبر خدا، یہ کیا حال آپ کا ہے؟ ارے وہاں پیغمبر نے کہا، اے ام سلمہ شاید آج مٹی کی زیارت نہیں کی، ارے اے ام سلمہ ذرا اس خاک کو دیکھ لیجئے، آج 10 محرم عصر عاشور میرا نواسا میدان کربلا میں جب قتل کیا جا رہا تھا، جب حسین پر شمر کے خنجر چل رہے تھے، حسین میری گود میں تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين
ظلم وہی منقلبی ینقلبون، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ ذکر حسین، ذکر عاشورہ، ذکر کربلا، ذکر قرآن کے طفیل، شرکائے مجلس و بانیان مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس عبادت عزاداری کو ہم سے قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، شرکائے مجلس تشنائے رزق حسینی ہے، ہمیں رزق حسینی کو ان 10 دنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ان شرکا و بانیان مجلس کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن عزاداروں نے التماس دعا کی پرچیاں دی ہیں، التماس دعا کہا ہے، خصوصاً ان مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ان کے مرحومین کو ذکر سید الشہداء کے طفیل جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، اگر دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل نہیں ہیں، دشمنان عزاداری، دشمنان مکتب اہل بیت، ان کو ان کے عزائم سمیت نیست و نابود فرما۔ فرش عزا، مجالس عزا، ماتمیوں کو، علمداروں کو، خطباء کو، شرکائے عزاداری کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، امت اسلامی آج یزیدیت کے سامنے برسر پیکار ہے، ان کو اپنے دشمنوں پر نہائی فتح و ظفر عنایت فرما۔ پروردگار عالم مظلومین فلسطین، مظلومین لبنان و ایران، پاکستان، افغانستان و دیگر خطوں میں ان مظلومین کو ظالموں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔ پروردگار عالم انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ تمام علماء و مراجع جو آج امید ہیں انتظار کے زمانے میں ظہور کی اس کشتی کی جانب لے کے جا رہے ہیں، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کو طول عمر و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔